الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین جب انسان کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اور راتوں رات انسان کی قسمت بدل ڈالتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان کے کراچی کے ایک غریب ماہی گیر کے ساتھ پیش آیا جس نے اس کی قسمت تک بدل ڈالی اور وہ لکھپتی نہیں بلکہ وہ کروڑ پتی بن گیا۔ ناظرین گرامی، کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری کے ماہی گیر کے لیے وہ وقت کسی کرشمے سے کم نہ تھا کہ جب ایک مہنگی ترین تصور کی جانے والی سوا مچھلی ان کے چنگل میں پھنس گئی اور یہ ماہی گیر ہیرا مچھلی کا شکار کرنے گئے، لیکن قدرت نے تو ان کے لیے اور ہی خزانہ محفوظ کر رکھا تھا۔ ان کے جال میں 2 عدد سوا مچھلیاں بھی پھنس گئی اور ان کی فکس قیمت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر تو بات کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والے موتی کا معاملہ کیا تھا جس نے ایک ماہی گیر کو بادشاہ کے دربار اور خزانے تک پہنچا دیا۔ لہٰذا آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، یہ لکھپتی ماہی گیر لکھپتی بنے تو ان کے جال میں آنے والی سوا مچھلی ہی اس کی قسمت تھی جس کی فکس قیمت 25 لاکھ روپے ہے۔ ان خوش قسمت ماہی گیروں کی موبائل سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو کے مطابق وہ معمول کے مطابق شکار کرنے نکلے تھے اور ماہی گیر ہیرا مچھلی سے بھرا ہوا تھا۔ جال جیسے ہی پانی سے باہر نکالتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ ماہی گیر کی آواز آتی ہے کہ یہ سوا ہے۔ سوا یہ دیکھ کر ماہی گیر فوری طور پر ناچنے لگتے ہیں اور جیسے تیسے جال پانی سے باہر آتا ہے تو پھر دوسری آواز آتی ہے کہ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 مچھلیاں ہیں، یہاں تک کہ تمام ماہی گیر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ ان مچھلیوں کو دوسری مچھلیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور کراچی مورین سروس کے مطابق ایک گلڈن سوا مچھلی کی قیمت کم از کم 23 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ شکار ہونے کے باعث سوا مچھلی کی نسل اب کم ہونے لگی ہے، لہٰذا یہ بہت قیمتی شمار کی جاتی ہے اور خاص طور پر چربی طبی ماہرین کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اس کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے باعث پاکستان کے سمندر میں مچھلی کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سوا مچھلی کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو جھلی سے سرجری کے بعد ٹانکے لگانے والے قیمتی دھاگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس دھاگے کی خاص بات یہ ہے کہ جسم کے اندرونی جراحی کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دھاگا قدرتی طور پر جسم کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سوا اگر سمندر میں مر بھی جائے تو بھی اس کی قیمت کم نہ ہوگی کیونکہ 10 سال پہلے یہ سمندر کے کنارے سے ایک مردہ سوا مچھلی ملی جسے فوری طور پر تاجر نے خرید لیا۔ اب ناظرین گرامی، یہ ہو تو گیا ان ماہی گیروں کی قسمت تبدیل کرنے کا واقعہ۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایک ماہی گیر جس کا گزر بسر مچھلیاں پکڑنے سے ہوتا تھا، ایک روز جب وہ مچھلی کا شکار کر کے اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں صاف کر دو تاکہ میں انہیں بازار میں بیچ دوں، اس کی بیوی جب مچھلی صاف کر رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک ہیرا یعنی موتی موجود ہے اور وہ فوری طور پر اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو یہ مچھلی کے پیٹ میں موتی موجود ہے۔ اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا اور وہ ماہی گیر اس موتی کو نکال لیتا ہے، پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھلی لوگ میں اس موتی کو بیچ آتا ہوں، جو پیسے ملیں گے اس سے ہم اپنا گھر بنا لیں گے یا کوئی اور کاروبار شروع کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو سکے۔ وہ فوری طور پر موتی کو لے کر بازار جاتا ہے اور جب سونار کو دکھاتا ہے تو سونار یہ کہتا ہے کہ بھائی بات ایسے ہے کہ یہ موتی بہت قیمتی ہے، میں اپنی دکان میں موجود اس موتی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کے حکمران کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی بہتر قیمت تمہیں ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑتا ہے۔
بادشاہ کے یہاں جا کر جب وہ اس کے دربار میں موتی پیش کرتا ہے تو موتی کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ بادشاہ فوری طور پر اس ماہی گیر سے کہتا ہے کہ تم سرکاری خزانے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو تمہارا دل چاہے تم وہاں سے لے سکتے ہو، تمہارے پاس 6 گھنٹے کا وقت ہے۔ یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ کیا خواہش ہو سکتی ہے، میں تو چند منٹوں میں ہی اپنی مرضی کی چیزیں خزانے سے لے کر نکل سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کو 6 گھنٹے خزانے میں رکھا جائے۔ اب وہ شخص جب شاہی خزانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں خزانے کی چمک سے بند ہو جاتی ہیں۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ خزانے کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں سونا جواہرات آسمان تک لدے پڑے ہیں، دوسرے حصے میں مخملی بستر اور تیسرے حصے میں ایسے خزانے موجود ہیں کہ جن کے متعلق نہ کبھی سوچا نہ کبھی سنا ہوگا۔ یہ شخص سوچتا ہے کہ پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، میرے پاس 6 گھنٹے ہیں، آج اتنے قسم کے کھانے موجود ہیں، دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا کچھ کھانے کے بعد میرے پاس توانائی بھی ہوگی، پھر میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ اب یہ شخص جب کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو 2 گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑتی ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا بستر مجھے نصیب نہ ہوا تو میں سخت زمین پر سونے والا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں تاکہ جسم میں توانائی بھرپور آ جائے اور اس کے بعد میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ یہ بستر پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سر پر سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی نکلو باہر، تمہارا 6 گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ شخص ہٹ بڑا کر اٹھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں ابھی تو سویا تھا۔ اس نے کہا غافل، تم نے پہلے 2 گھنٹے کھانا کھانے میں ضائع کیے، پھر اب 4 گھنٹے سے مسلسل اب تم سوئے جا رہے ہو۔ اگر تم یہی 6 گھنٹے خزانہ اکٹھا کر لیتے اور پھر باہر جا کر اس خزانے کے ساتھ اس سے بہترین بستر بنوا سکتے تھے اور ان کھانوں سے زیادہ لذیذ اور ان کھانوں سے زیادہ بہترین کھانے کھا سکتے تھے، لیکن تم اپنے کنویں کے اندر رہے، تم نے اپنی ذلت کو تبدیل نہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے وہی چند لقمے اور چند لمحے کے آرام کو پسند کیا اور تمہارے سامنے وہ خزانہ موجود تھا، تم نے اس کو دھتکار دیا۔ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ناظرین گرامی، ایک لمحے کو سوچئے کہ وہ موتی اگر انسان کی روح ہو اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو اس دنیا پر بھیجا گیا ہو کہ اے آدمی جا کر اپنے لیے جنت کما لے، لیکن آج کا غافل انسان رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، آرام کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا کر جنت نہیں کماتا۔ اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت 6 گھنٹے پورے ہو چکے ہوں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔